حکیم مومن خان مومن کے ایک دوست تھا نواب مہتاب رائے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک وعدہ کیا تھا، جی آپ میرے گھر تشریف لائیں تو میں آپ کے لیے ایک تحفہ یا کوئی چیز بھیجنے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ بعد میں نواب صاحب شاید بھول گئے یا انہوں نے عمدن ان کو نظر انداز کیا، تو حکیم مومن خان مومن نے ایک شعر لکھا اس پہ۔ اب آپ اس میں شاعری کی خوبی دیکھیں، وہ کیسے اپنی شکایت کو اپنے دوست تک پہنچا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی، بنے کیوں کر کہ ہے سب کار الٹا، بنے کیوں کر کہ ہے سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا۔ اب یہ ظاہری تو یہ ہے جی کہ اگر بلتی میں اس کا آسانی سے ترجمہ یہ ہو سکتا ہے لوپا بیس نہ رہے الٹا، کہتے ہیں اس کا الٹنا ہی ہے، تو پھر کیسے ہماری زندگی میں کوئی کام ہو سکتا ہے۔ بنے کیوں کر کہ ہے سب کار الٹا، سب کے سب الٹے چل رہے ہیں زمانہ، وہ کیسے، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا۔ اب آپ اس میں شاعری کا فن دیکھیں، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم، یہ ہے اور میم، کہتے ہیں اس کو الٹ دو، ہم الٹے، ہم کو الٹے کیا ہوا جی، یعنی میں نے آپ کو اس کا دوست کا نام بتایا تھا، ہم الٹے یعنی ہم کو آپ الٹ دیں، اور بات الٹی، بات کو الٹا کریں گے تو تاب بنتا ہے، اور یار الٹا، وہ یار کو الٹا کریں گے تو رائے، یہ ہے نواب مہتاب رائے کا نام۔ تو لیکن ظاہری طور پر اس نے ایک آسان سا شعر کہا، بنے کیوں کر کی ہے سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا۔ اس میں اس کو ایک وہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کی ہے۔ تو شاعری وہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اگر آپ آسان شاعری سے مشکل شاعری کی طرف بڑھیں گے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، تھوڑا سا توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے خوبصورت اشعار آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ہمارے بلتی کے وہ ڈی سی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ شاید بلتی کا وہ سمجھ نہ سکیں، لیکن آپ جو شعراء ہیں ان کو میں ہمارے راجہ حسین علی خان محب، ان کی آپ نے صرف مرثیے اور قصائد اور نوحے ہی سنیں، ان کی غزلیات کا ایک اپنا عالم ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ، کیونکہ ہم ان کو آفتاب و ماہتاب سمجھتے ہیں میدان شاعری کے، ایک تشریح میں ان کی آپ کو پیش کر رہا ہوں، ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ جب اپنی محبوب کی آپ شعراء تعریف کرتے ہیں تو اس کے لب و رخسار کی تعریف میں اشعار آپ کے ذہن سے، آپ کے سوچ سے نکلتی ہے، تو وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے محبوبہ کے لبوں کو کلی سے تشبیہ دی، آپ نے محبوبہ کے آنکھوں کو جام اور مینا سے تشبیہ دی، آپ نے محبوبہ کے جسم کو، جو سب سے خوبصورت تصور ہو سکتا ہے وہ بت کا ہے، بت ہمارے ذہن میں ہے کہ بت وہ جو جس کو ہم پوجا کرتے ہیں ہندو، وہ نہیں، بت کا مطلب ہے جو سنگ تراش کسی پتھر سے مورتی بناتے ہیں، کسی خاتون کا مورتی بنائے تو وہ مورتی بناتے ہوئے وہ سنگ تراش جو ہے اس کی پلکوں تک کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے فن کے ذریعے، اور اس میں اس کے انگلیاں، اس کے باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ ہر چیز نمایاں کرنے کے، پتہ نہیں اس کو کتنے دن لگتے ہیں، بناتا ہے، تھوڑا دور جاتا ہے، دیکھتا ہے یار یہ تھوڑا سا زیادہ اوپر آ گیا، اس کو تھوڑا نیچے کرتے ہیں، نیچے گیا اوپر کرتے ہیں، تو اس کو بہت ہی دقت کے ساتھ بناتے ہیں۔ تو اردو میں محبوبہ کے جسم کو بت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی بہت ہی فائق اور اونچے استعارے ہیں، تشبیہات ہیں، لیکن محب نے ان تینوں کو رد کیا۔ کیسے کرتے ہیں؟ جو وہ کہتے ہیں سنمی کھیان غچخ زرن رسترو مت پذر۔ آپ اس کی خوبی دیکھیں اس شعر کی، سنمی، سنم کہتے ہیں بت کو، سنمی کھیان غچخ زرن رسترو مت پذر، خوان اچخ ستوپو
यूं ही थोप फचोगी लाफचोस बे। अब इसमें एक नुक्ता ये है कि सनम क्योंकि वो पत्थर का बना हुआ है, उसमें मुहब ने कितनी खूबसूरती पैदा की। कहते हैं स्रोमत पजर, स्रोमत हमारे बल्ती में बेवकूफ़ को कहते हैं, लेकिन अगर सनम जो है एक बुत तुम्हारे जिस्म का मुकाबला करने के लिए हमसरी बराबरी करने का दावा करे तो बेवकूफ़ी के अपने बेवकूफ़ी में कर रहा है। लेकिन साथ साथ उसने ये इशारा भी दिया कि सनम स्रोमत यानी उसमें रूह नहीं होती, वो बेजान है। तो बेजान का और एक ज़िंदा का आप तकाबुली जायज़ा कैसे ले सकते हैं। कहते हैं सनमी क्या नंगा तो ज़ेर न स्रोमत पजरत, उसका अब वो वजह बता रहा है कि खान अफसों को, यानी वो उस बुत की तरह हज़ारों बुत जो है यूं ही एक दिन में थोप फचो लाफचोस है, यानी कोई भी मतलब कारीगर जो है वो बुत बना रहा है, लेकिन मेरा जो महबूब है वो इन हज़ारों बुतों से एक अलग चीज़ है, मुनफरिद चीज़ है कि ये दोबारा बनाया नहीं जा सकता। दूसरे शेर में वो कहता है चश्म बीमारी यरी मिक पुना खांसोना फोक तमन तभी न फोक चोगी लहलोज में। कहता है जी चश्म बीमार, ये नशीली आँखों को फ़ारसी में कहते हैं। हम उर्दू में नशीली आँखें कहते हैं, गज़ाली आँखें कहते हैं, हम उसको शराबी आँखें कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी चश्म बीमारी यरी मिक पुना खांसोना फोक तमन, आप उससे नाराज़ ना हो जाएं। तभी न फोक चोगी लहलोज में। अब इसमें फोक पर 2 दफ़ा इस्तेमाल किया। फोक भी तम में फोक पर यानी गरा गुजरना, गुस्सा आना, उसको क्या बोलते हैं जी माइंड करना। फोक भी तम में तभी नत कहते हैं इन्फ्लुएंजा को बल्ती में हम तभी नत अलामत को नीचे पदोइन कि वो नीम व आँखें, जिस तरह वो मीर का शेर है, मीर उनकी नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो मैं चले वो तभी नत फोक फचोगी लफलोस बित। और आखिरी उसके शेर है, कहता है कि खबूला गालते खखोरियत दी खखोर पे पेचा बे, यानी एक कलीम में ये जुरत है कि वो आपके होंठों का मुकाबले में अपने आप को पेश कर सके। खबूला गालते खखोरियत, गालते खखोरियत इस टुकड़े को देखें, यानी वो कहाँ और ये कहाँ। खबूला गालते खखोरियत दी खखोर पे पेचा बे व्यसना हाँ दो असल दशे दो इन पे बेसन दिल तंग मासों ख्वांग सुचन खलतोस बेत। खलतोस दो फिर फिंजू कि खबू की जो उम्र है वो आधे दिन से ज़्यादा नहीं होती, आधे दिन में ये खिल के मुरझा जाता है। तो वो कहता है जी ये खलतोस बिन यपिन ये मरने वाला आदमी है। तो 2 लखीदां सी फोक तम में मैं खैर इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा कि शेर व शायरी का जो सोच है अल्लाह के फजल से आप जो शोरा हमारे शिगर में है, मैं दाद देता हूँ आप लोगों को कि एक से एक अच्छे जहन के मालिक हैं, एक से एक अच्छे सोच के मालिक हैं और आपके ख़यालात बहुत ऊंचे हैं। इसको सिर्फ रवानी के साथ, इसको रोज़ाना प्रैक्टिस जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं जी मशक़ सुहन, उसके साथ इसको जारी रखें। और मुख्तलिफ़ जो मुशायरे आपके मुनक़िद होते हैं, मैं पहले भी आपको कहा करता था मुशायरे आप तरही किया करें, उसमें आपका हुनर बाहर आ जाता है। आज़ाद करेंगे तो जिस तरह आज हमारे शोरा ने पेश किया, किसी ने कहा जी मैं 23 मार्च पे, किसी ने कहा जी 21 मार्च पे, किसी ने कहा 20 मार्च पे, ये मुख्तलिफ नहीं होते। अगर आप उसको तरह दे दें तो उनको सबको एक ही तरह पे बोलना पड़ता है। तो उससे ये होता है कि आपका हुनर ज़्यादा सामने खिल के आ जाता है, आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसको ज़रा जहन में रखें कि आप तरही मुशायरा करेंगे तो उसको आपका फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि शिगर जो है मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जिस तरह हिंदुस्तान में लखनऊ की हैसियत है उर्दू ज़बान के लिए, बल्तिस्तान में जहाँ भी बल्ती बोलते हैं उसमें शिगर की हैसियत लखनऊ की है। हम अहले ज़बान हैं, हमारे यहाँ जो बल्ती ज़बान है वो
ہم سنتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں. بولنا سننا تو ہر طرف ہے جی، لیکن شگر کے جو مخصوص ہے کہ آپ اشارے کنایوں میں ہمارے آباء و اجداد بات کرتے تھے، اور خاص کر چھرکا والے یہ ہم سے زیادہ ادب میں آگے رہیں. بواش عباس آپ کے سامنے ہیں. بواش عباس کے آپ نے صرف قصائد سنے ہیں، میں آپ کو ان کے بھی غزل کے 2-3 اشعار سناتا ہوں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت غزلیں بھی کہی ہیں. لیکن اس زمانے میں ہمارا ایک رجحان چلا کہ لوگ کہتے ہیں جو غزل گناہ ہے، اس سے گناہ آتا ہے. تو ہمارے بیچارے وہ بواش عباس اس کے فوت ہونے کے بعد، اس کے گزرنے کے بعد، اس کے بیٹوں نے اور اس کے شاگردوں نے اس کی غزلیات کو تلف کر دیا. اور آج ہم سر پیٹتے ہیں کہ جی وہ کیا خوبصورت اشعار ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا تھا، وہ رہ گیا. آپ بار بار سنتے ہیں. ایک شعر ہے غزل کا ان کا بواش عباس کا، کہتے ہیں رگو ترامے یولات سین پو یری لے یہ نقشت پو حچود ید نسیت سمین من نتوخ دو سمی کا. یہ بواش عباس کا ایک غزل ہے جو عام لوگ سناتے ہیں. اس کا دوسرا شعر اس طرح ہے کہ نینگ نا زبا سے ایون چوغلا فانت یانگ سی مگردا، نینگ نا زبا سے ایون چوغلا فانت یانگ سی مگردا لاردی کا نہ مسکور نرے مگردو سمی کا. یعنی اتنی اونچی شاعری ان کی، اور آج ہمیں افسوس ہے کہ اس کو ضائع کیا گیا، اس کو تلف کیا گیا. ایک اور شعر میں اس کا سناتا ہوں جی. کہتے ہیں چھن ہوخ فی فنسچیگی منسچیگ لزرت پا تیوں زرت ٹینگوں پلا مگردی کا اردابت پا. یہ اردابت پا کا جو لفظ استعمال کیا بواش عباس نے، یہ زمانی لفظ ہے. اردابت پا اردابیو مدی بلتی کا اشارہ کرنے کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھن فوق فی فنسچیگی منسچیگ لا، شکایت کرتا ہے جی کہ کھیاں سی مگردہ پھاں سنگالا مطلب زخمی پیو سے کھولا دفاں چوسنا دوسرے مطلب کھیان لا غم ہوا، تمہیں رونا آیا، تمہیں کہتے تیوں زرے تینگوں پولا مگردی کا اردابت پا. لیکن مگردو اردابت پا اس کو کی معنی جو کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے جی یعنی میرا جو قتل ہے میرے اس ناتواں روح کا تو کری مگردو سنگا اردابت، یعنی اس میں یہ بھی مضمر ہے. دے ایک شعر چبوان لگ جیسے جی. دوسرا آپ کہتے ہیں جی دے چونچونی کوڑک رالی دے ٹراہمون لبیابت پا. یہ سم بواش عباس سے دے غزل ایک شعر کا ٹکڑا ہے. اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ متی آو گپا دے خڑی محفل چینو متی تھورو کولو مت یوت پا رگوم پینو نتیم پو سیرل چیا تھا، بازار میں چلتا تھا، بہت ہی بازوق میں بہو کھو محفل میں پین سوک. تو وہاں ایک گانے کا محفل تھا تو چیز خلوطاں سے نا. اب یہ جو چونچونی کوڑی کا رالی دے ٹراہمون لبیابت پا، یہ آپ ذرا اس پہ سوچیں. شاعر کہتے ہیں جی کہ آپ کا جو لٹ ہے جو یہاں لٹک رہا ہے اس کے ایک بال کی قیمت، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جی، وہ 100 روپے رکھ رہا ہے. یعنی راج ٹراہمت چک پولا 100 روپے. تو اگر آپ اس کے پورے زلفوں کے آپ قیمت لگائیں تو دے زمانے میں قیمت میں تولتے تھے اور پیسوں کی قدر بہت زیادہ تھی. تو 100 روپے کے حساب سے پورے زلفوں پہ کی قیمت تو بہت اس زمانے میں کروڑوں میں چلی گئی. لیکن وہ اپول محمد لا دو کم جب ایک گانا گانے والے نے یہ سنایا کہ چونچونی کوڑی کا رالی دے ٹراہمون لبیابت پا کو کھولا چھت مدر تھرمت سنسیت پیو تھرمت سنسوں کے یہاں بیا مطلب وہ اس کو اس کی قیمت کو دوگنا کیا. تو میں آپ فروغ ادب کے شعراء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل مشاعرہ ہمارے ادب کو جاری رکھا ہے. فروغ ادب آپ نے اپنا نام رکھا ہے، تو اب اس کے فروغ کے لیے آپ سب کو اور ہمیں بھی مل کے کام کرنا چاہیے. اور ہم ہر مرحلے پہ آپ کے ساتھ ہیں. اور شعر و شاعری کے حوالے سے میں ایک شاعر نہیں ہوں، ایک شاعر کا بیٹا ضرور ہوں. تو اس حوالے سے میں آپ کے پاس آتا رہوں گا، آپ کے ساتھ ہوں. جس مرحلے پہ میری خدمت کی ضرورت ہو ہم رات دن آپ کے
لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کے شعر و شاعری کا، ادب کا جو شگر میں ایک نام ہونا چاہیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور ایک صاحب طرز شاعر بننا چاہیے۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان شعراء یہاں تشریف لائے، تو غلام مہدی صاحب اور ذیشان صاحب ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے بچوں کے اس دعوت پہ یہاں تشریف لائے، اس میں حصہ لیا اور چار چاند لگایا۔ اور میں ڈی سی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس ادبی تنظیم کی سرپرستی کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ڈی سی صاحب اس سرپرستی کو بدستور جاری رکھیں گے۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار، اور بہت مہربانی۔